مشہور ہو وہ تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے. باپ مشہور، شوہر مشہور، بیٹا مشہور، بیٹی مشہور، جو بھی مشہور ہوگا اس کے ذریعے سے دوسروں کو تعارف ہوگا. ابھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی، مختلف توجیہات کی جاتی ہیں، علماء سے ڈسکس ہوتی ہے کس وجہ سے کہ یہ ایک جس کے ذریعے سے سب سے کائنات کے بڑے سید الانبیاء کا، سید الاولیاء کا اور سیدہ شباب اہل الجنہ کا تعارف ہوتا ہے، اس ہستی کا نام ہے فاطمہ الزہرا. یہ تعارف کرانے والے میں کوئی عام بندہ ہوتا تو کہتے وہ شاید بی بی کے برکات سے کچھ اس کو استفادہ ہوا ہے لہذا ہم یاد کرتے ہیں اسی کو جس کا احسان ہو. تو لیکن یہ تعارف کرانے والا تو وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم ہیں تجھے دینے والے. اور تعارف کیا کراتا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، یہ جو ہے ان کی پہچان کرانی ہے. تو یہ فاطمہ ہیں، اس کا بابا ہے، اس کے شوہر ہیں اور اس کے بیٹے ہیں. میں کہتا ہوں سید الانبیاء کا تعارف جس ہستی کے ذریعے سے ہو وہ ہے زہرا، سید الاولیاء کا تعارف جس کے ذریعے سے ہو وہ ہے زہرا، اور سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جیسے اماموں کا تعارف جس کے ذریعے سے ہو وہ ہے زہرا. اب میں کون ہوتا ہوں تو کہوں زہرا کون ہے؟ سلام پڑھ لیجیے. اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. میں یہاں آج رک جاتا ہوں کہ کیا کروں. بی بی کا تعارف اکثر یہی آیت پڑھ لیا کرتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر. میرا حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. ایک لفظ کثیر ہوتا ہے اور ایک کوثر ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کے یعنی خیر کثیر، بہت زیادہ. ہم نے آپ کو بہت زیادہ اچھائی اور خیر عطا کی. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کی ہے خیر کثیر. تو پھر پروردگار کیا، اب کیا کروں میں؟ ذات توحید نے مومنوں کو احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ ذات توحید فرماتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنین میں نے آپ پر احسان کیا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جیسا نبی آپ نے بھیجا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، میں نے آپ پر احسان کیا ہے کہ میں نے آپ میں مصطفیٰ جیسا نبی بھیجا ہے. اب یہ تو مومنین پہ احسان ہے، لیکن جب میں یہاں آتا ہوں ذات توحید فرماتی ہے انا اعطیناک الکوثر، مومنوں پہ ہم نے احسان یہ کیا تھا کہ تجھ جیسا نبی ان میں بھیجا تھا، لیکن میرا حبیب میں نے تجھ پر احسان یہ کیا ہے کہ زہرا جیسی بیٹی تجھے عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے. البتہ کیا کروں، ذات توحید بھی احسان نہ خود کسی کا بھلاتی ہے اور نہ کسی کو یہ اجازت دیتی ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کو بھول جاؤ. اب یہاں تو تذکرہ ہے بیٹی کا، انا اعطیناک الکوثر، یہاں بیٹی کو عطا کے طور پر ذکر کیا اور ایک احسان اسی بیٹی کی ماں کا بھی یاد رکھا. ووجدک عائلا فاغنا، میرا حبیب ہم نے تجھے تنگ دست اور فقیر پایا تھا، خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے ذریعے سے ہم نے تجھے غنی بنا دیا. وہ اس سورہ میں ماں کا تذکرہ ہے اور احسان کے طور پہ تذکرہ ہے، یہاں ذات توحید پہ. اب میں آج کے مختصر سے مجلس میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، عزیزان اگر عظمت زہرا سمجھنی ہے تو ایک جملہ جو میں سمجھا ہوں اسی کی طرف آپ کی توجہ بھی دلاتا ہوں، اس کو دیکھیے گا. انا اعطیناک الکوثر، کوئی دینے والا ہے، کوئی لینے والا ہے. کچھ چیز ایسی ہے جو دی جا رہی ہے. یہاں تین چیزیں ہوگی. کوئی ایسا ہے جو دینے والا ہے، کوئی ایسا ہے جو لینے والا ہے، کچھ ایسی شے ہے جو لی جانے والی ہے. اب اگر آپ کسی کے تحفے کو دیکھتے ہیں، اس دنیا میں بھی ہدیہ ایک تحفہ ایک بہترین محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. مومنین کو، بھائیوں کو، میاں بیوی کو، بیٹی باپ کو، ایک دوسرے کو یہ تحفوں کا سلسلہ جو ہے وہ شریعت میں محبت بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. گفٹ دینا، ہدیہ دینا اپنی حیثیت کے مطابق. تو گفٹ جو ہے وہ، اب میں کہیں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ایک دفعہ ایک سویٹ دے کے چھوٹے بچے کو دیں گے تو وہ چپ ہو جائے گا. اگر آپ کسی بزرگ کو وہی سویٹ دے دیں گے تو اس کی توہین ہو جائے گی.
دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، یہ چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ دینے والا اپنی حیثیت سے دے، لینے والے کی حیثیت کو بھی مد نظر، ایسے نہ ہو کہ دیتے دیتے جو ہے اس کی توہین کر دی جائے۔ اب یہاں کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کچھ دیا جا رہا ہے اور کچھ لیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں زہرہ مرضیہ کی عظمت اگر جاننی ہے تو کسی کو دیکھیے کہ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے۔ بات نہیں سمجھا سکا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ میں تفسیر سورہ کوثر کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ لفظ کوثر جو ہے وہ خود فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں 15 معنی لکھے ہیں اس لفظ کوثر کے۔ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور بحر المحیط میں 26 معنی لکھے گئے ہیں اس لفظ کوثر کے۔ اب اگر میں تفسیری بحثوں میں جاؤں تو ایک موضوع جو ہے وہ بدل جائے گا۔ کوثر کے معنی کو دیکھیے اور پھر سورہ کوثر کو دیکھیے۔ عجیب سورہ ہے، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، لیکن الفاظ اس کے ایسے ہیں، لفظ کوثر پورے قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے، اِنَّا تاکید ہم نے، اعطینا، پورے قرآن میں لفظ اعطینا آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ لفظ عطا، عربی اگر جاننے والے حضرات ہوں، لفظ عطا ہمارے ہاں 2 طریقے پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، حمزہ تے اور یہ عطا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی کو عارضی طور پہ دینا۔ ایک ہوتا ہے عین توئے اور یہ۔ لغت کو دیکھیے اور بڑا دلچسپ ہے، التحقیق ایک کتاب ہے علامہ مصطفی کی، 14 جلدوں میں ہے، لغت عربی کی کتاب، وہ ویب سائٹ پہ ہے، اس میں فرق دیکھیے گا۔ عطا اور عطا عین کے ساتھ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، عطا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے یہ خیر کثیر دی ہے جو تیری ہی ہے۔ اور اب وہ لفظ اعطینا پورے قرآن میں فقط ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، اعطینا واحد، کوثر فقط ایک دفعہ۔ فصل، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، فصل، پڑھ نماز۔ یہ فصل کا صیغہ پورے قرآن میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی نماز کا حکم بار بار استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ صلی اس انداز سے امر کا صیغہ ایک دفعہ پورے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ صلو آپ پڑھیں گے وہاں دوسری جگہ پہ، لیکن لفظ صلی فقط ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پورے قرآن میں لفظ نحر جو ہے وہ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے۔ وانحر، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لفظ شان پورے قرآن میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اور لفظ ابتر پورے قرآن میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کو دیکھیے، اب میں کیا کیا کہوں، قرآن کے الفاظ میں بھی ذات توحید نے شریک زہرا کسی کو ٹھہرایا نہیں، لہذا ذات توحید کو بھی یہی قبول تھا کہ میرا حبیب میں نے اولاد میں بھی کسی کو زہرا کا شریک نہیں قرار دیا، جیسے تو میرا سید الانبیاء ہے، زہرا تیری واحد اولاد ہے، کوئی نہ کہے کہ وہ زہرا جیسا تھا، اگر زہرا جیسا کوئی ہوتا تو میں تیرے گھر میں اس کو بھیج دیتا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اب زہرا جیسا، لیکن جاتے جاتے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا احد۔ اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حدیث پیغمبر ہے، لفظ کف استعمال ہوا ہے، لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا احد، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہم پلا کوئی نہ ہوتا۔ اور بعض حدیث میں لفظ اضافہ ہے، آدم اور آدم سے پہلے کیا، آدم اور آدم سے آج تک کیا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف نہ ہوتا۔ کوف کیا ہوتا ہے، ہم پلا، فاطمہ جیسا کوئی نہ ہوتا، تو خود اگر علی نہ ہوتے، حدیث کے لفظ پہ غور کیجیے گا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ جیسا کوئی نہ ہوتا، تو ترجمہ دوسرے الفاظ میں کیا جائے تو کیا ہوگا، فاطمہ جیسا اگر کوئی ہے تو اس کا نام علی ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، فاطمہ جیسا اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ اب میں فضائل جناب زہرا جب بھی پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں فاطمہ جیسا علی ہے، علی جیسی بی بی ہے۔ اب علی کے فضائل پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، جتنا جی چاہے پڑھتے جاؤ۔ ایک جملہ حدیث کا یاد رکھنا، جیسے علی ہے ویسی زہرا ہے، جیسی زہرا ہے ویسے علی ہے۔ اگر علی شجاع ہے تو زہرا شجاع ہوگی، علی اگر صاحب علم اور مدینۃ العلم کے باب ہے تو زہرا کا علم بھی اس مقام کا ہوگا۔ اگر علی کی سخاوت ان بلندیوں پہ تو زہرا سخاوت
میں شریک علی ہوگی. تمام فضائل کا دریا علی ہے اور اس دریا کے ساتھ چلنے والی ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے.